ہم جب آئی وی ایف کا طریقہ علاج اختیار کرتے ہیں اور اس کے بعد جب ہسبینڈ کے اسپام اور وائف کے ایگز ملانے کے بعد ایمبریوز یعنی چھوٹے چھوٹے بچے بنتے ہیں، تو دو طرح سے وہ ٹرانسفر کیے جا سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے فریش ایمبریو ٹرانسفر، یعنی جیسے ہی ہم نے ایگ کلیکٹ کیے، اسپرمز کو ملایا، ایمبریوز بنے، تو 5 دن کے اندر اندر ہم نے بچے دانی کے اندر ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے۔ اسے فریش ایمبریو ٹرانسفر کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے فروزن ایمبریو ٹرانسفر کے ایمبریوز کو 5 دن تک گرو کرایا جاتا ہے، اور اس میں جو گڈ کوالٹی کے ایمبریوز ہیں ان کو فریز کر دیا جاتا ہے، اور پھر بیچ میں 2 سے 3 ماہ کے وقفے کے بعد پھر یوٹرس کی لائننگ کو تیار کر کے اس کے اندر ایمبریوز کو دوبارہ میلٹ کر کے، تھا کر کے، جب ان کی لائف دوبارہ سے ریوائیو ہو جاتی ہے تو پھر بچے دانی کے اندر ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ اسے فروزن ایمبریو ٹرانسفر کہتے ہیں۔ تو ہم آئی وی ایف کنسلٹنٹ پریفر کرتے ہیں فروزن ایمبریو ٹرانسفر فریش ایمبریو ٹرانسفر کی نسبت۔ اس کی کیا وجوہات ہیں اور یہ پریفر ہم کیوں کرتے ہیں اور اس کا سکسیس ریٹ کس طرح سے بڑھتا ہے، آج میں اس بارے میں بات کروں گی۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر صباحت خان ہے۔ میں ڈاکٹرز ہاسپٹل اور عمر ہاسپٹل جوہر ٹاؤن میں ایز کنسلٹنٹ گائناکالوجسٹ اینڈ آئی وی ایف اسپیشلسٹ پریکٹس کرتی ہوں۔ میرے پاس آئی وی ایف کے لیے جب کپلس آتے ہیں تو ہم آئی وی ایف کا پورا پروسیجر انہیں ایکسپلین کرتے ہیں کہ ان کی پہلی فیز اسٹیمولیشن فیز ہوتی ہے، جس میں انجیکشنس لگا کے ایگس کو بڑا کیا جاتا ہے۔ پھر اووم پک اپ ہوتا ہے، ایگس نکالے جاتے ہیں اور ہسبینڈ کا سیمن اس دن لے کے اس میں سے اسپرمس کو نکال کے ایگ اور اسپرمس کو ملایا جاتا ہے، اور پھر ایمبریوز انکیوبیٹرس میں بنتے ہیں۔ ایمبریوز کو ہم گرو کرواتے ہیں۔ ڈے 3 پہ ان کی گروتھ کو آبزرو کیا جاتا ہے، پھر ڈے 5 پہ ان کی گروتھ کو آبزرو کیا جاتا ہے۔ تو پیشنٹس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے ایمبریوز کتنے بنتے ہیں، ایمبریوز کی کوالٹی کیا ہے، اور کیا آپ کے کیس میں فریش ایمبریو ٹرانسفر بہتر ہے یا فروزن ایمبریو ٹرانسفر بہتر ہے، کیونکہ ہم پہلے سے یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے۔ یہ سب ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے ایمبریوز کے نمبر پہ اور ایمبریوز کی کوالٹی پہ۔ اگر تو آپ کے ایمبریوز بہت کم بنے ہیں اور ان کی کوالٹی ایسی ہے کہ جو فریزنگ کو برداشت نہیں کر سکتی، تو ایسے کیسز میں آپ کی میڈیکل ٹیم، آپ کے آئی وی ایف کنسلٹنٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کا فریش ایمبریو ٹرانسفر کیا جائے، یعنی جب آپ کا ایگ کلیکٹ کیا گیا تو اس وقت فریش ایمبریو ٹرانسفر اس کے آپ کے اندر کر دیا جائے۔ لیکن ایسے سچویشن میں کیونکہ ہم نے اسٹیمولیٹ کیا ہوتا ہے اووریز کے اندر انڈے بڑے کرنے کے لیے، ہیوی ڈوز ہارمونس کی دی ہوتی ہے، آپ کی باڈی کے اندر ہارمونس کا لیول کافی ہائی ہوتا ہے، آپ کی بچے دانی کے اندر کی لائننگ کو ہم نے اپنی مرضی سے پریپیئر نہیں کیا ہوتا، وہ ہیوی ڈوز آف ہارمونس کی وجہ سے اس وقت جس بھی اسٹیٹ میں ہوتی ہے، ہم اس اسٹیٹ میں اگر آپ مجبوراً آپ کا ایمبریو اندر ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس میں ان کیسز میں سکسیس کے چانسز کم ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم پریفر کرتے ہیں کہ فروزن ایمبریو ٹرانسفر کیا جائے۔ اب فروزن ایمبریو ٹرانسفر کا مطلب ہے کہ آپ کے ایمبریوز فریز کر دیے گئے اور ہم اپنی مرضی سے جب چاہیں ان کو 2 سے 3 ماہ کا وقفہ دینے کے بعد پھر دوبارہ آپ کی باڈی کے اندر ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اب فروزن ایمبریو ٹرانسفر کا بینیفٹ کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ایک تو آپ کا جب آئی وی ایف ٹریٹمنٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت آپ کو ہارمونز بہت زیادہ ہیوی مقدار میں دیے جاتے ہیں، جو کہ آپ کی باڈی کے قدرتی ہارمونز کے لیول کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں۔ ایک آرٹیفیشل انوائرمنٹ آپ کی باڈی کے اندر بن جاتی ہے، جبکہ آپ کے ایمبریو کو گرو کرنے کے لیے ایک نیچرل انوائرمنٹ زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ تو جب ہم آئی وی ایف کرنے کے بعد ایمبریوز کو فریز کرتے ہیں اور 2 ماہ کا وقفہ رکھ کے تیسرے مہینے یا اس سے زیادہ آگے مہینے گزار کے پھر ہم ٹرانسفر کرتے ہیں، تو آپ کی باڈی واپس اپنے قدرتی ہارمونز کے لیول پہ آ چکی ہوتی ہے۔ دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ جب آپ کا آئی وی ایف کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ نیچرل سی بات ہے، چاہے ہم جتنا مرضی پیشنٹس کو ریلیکس کریں، ہر کوئی اسٹریس میں ہوتا ہے، اور اسٹریس کی وجہ سے وہ یہ انزائٹی ہوتی ہے، اسٹریس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا ٹریٹمنٹ کا کیا ہوگا، سکسیزفل ہوگا نہیں ہوگا، کیا ہمارے ایگز نکلیں گے نہیں نکلیں گے، کتنے ایمبریوز نکلیں گے۔ تو جب ان کی ایمبریوز فریز ہو جاتے ہیں اور فروزن ایمبریو ٹرانسفر کا سائیکل ہوتا ہے تو وہ سکون میں ہوتے ہیں، تسلی میں ہوتے ہیں، انہیں کم از کم یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم شروع کے فیزز کامیابی کے ساتھ پار کر چکے ہیں اور ہمارے ایمبریوز بن چکے ہیں، اب ایک تیار اچھا ایمبریو ہماری باڈی کے اندر ٹرانسفر ہونے جا رہا ہے۔ تو مینٹلی ساؤنڈ ہوتے ہیں اس وقت،
پیشنٹس جو ہیں کافی ریلیکس ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے سکسیس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تیسری اہم وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جب فروزن ایمبریو ٹرانسفر کرتے ہیں اس وقت یوٹرس کی لائننگ کو ہم اندر تیار کرتے ہیں، کچھ میڈیسنس دیتے ہیں جس کے ذریعے یوٹرس کی لائننگ کو تھک کیا جاتا ہے۔ یوٹرس کی لائننگ کا مطلب ہے کہ انڈومیٹریم الٹرا ساؤنڈ پہ نظر آتی ہے، ہم اس کو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے چیک کرتے ہیں کہ آپ کی لائننگ کتنی تھک ہو گئی ہے، کیا وہ آئیڈیل ہے، کوئی اس میں پرابلم تو نہیں آ رہا۔ سارا دیکھ کے ہمیں جب لگتا ہے کہ یہ آئیڈیل ٹائم ہے ایمبریو ٹرانسفر کا، اس ٹائم پہ آپ کا ایمبریو آپ کی بچے دانی کے اندر ٹرانسفر کیا جاتا ہے، جس میں امپلانٹیشن کے چانسز یعنی پریگنینسی کے اٹیچ ہونے کے چانسز، کامیاب ہونے کے چانسز میکسیمم ہوتے ہیں۔ تو اس ریزن کی وجہ سے آپ کی آئی وی ایف اسپیشلسٹ، آپ کی میڈیکل ٹیم پریفر کرتی ہے کہ آپ کے اندر فروزن ایمبریو ٹرانسفر کیا جائے تاکہ آپ کی سکسیس کے چانسز کو بڑھایا جا سکے۔